something which is very very close to Halima in my heart. جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو نصاب میں فرق بہت زیادہ ہے ہر چیز میں. یہ خالی میں آپ کو پاکستان کی بات نہیں بتا رہا, آپ اراؤنڈ دا کارنر دیکھیں, پورے کانٹیننٹ میں دیکھیں تو تعلیمی نظام ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیر از ایون دو انٹرنیشنل سسٹم میں بھی 3 طرح کے سسٹمز موجود ہیں جس میں ڈفرینٹ بورڈز ہیں. اب اس بورڈز کی بھی الگ الگ تعلیم ہے, الگ الگ کتابیں ہیں, ان کے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہیں. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو آل دیز نظامز, اور ان نظام میں سے بہتر کون سا ہے, کس نظام کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے. حلیمہ آئی تھنک یو ول بالکل جی, جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو آج دعوت دینے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح نئے نظام آتے ہیں اسی طرح نئی لوگ بھی آتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ینگ ہوتے ہیں لیکن ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت عرصے سے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. جو ڈفرینٹ قسم کے ہمارے ہاں نظام تعلیم ہے کہ کون سے میں جانا چاہیے کون سے میں نہیں جانا چاہیے, بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. والدین بھی جو پرانے زمانے کے پرانے خیالات کے ہیں وہ بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری ہائپ جو ہے وہ چیزوں کو دی جاتی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو آج ہم ان سے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. بہت واسٹ ان کا ایکسپیرینس ہے, خود بھی وہ انجینئرنگ کی دنیا سے جو ہے وہ وابستہ ہے اور پاکستان کو ڈفرینٹ جگہ پہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ابھی جو قطر میں دوحہ میں جو فٹ بال لیگ ہوئی تھی وہاں پہ بھی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے اسپورٹس کے حوالے سے. ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی جانا چاہیے, وہ بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے اپلائی کرنے کے لیے. ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحاد احسن. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ فرحاد, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. الحمدللہ. پلیز فرحاد ہیو اے سیٹ. اس سے پہلے کہ ہم کنورسیشن کا آغاز کریں میں سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں اتنی سی تھی تب سے میں فرحاد کو جانتی ہوں اور تب سے فرحاد بالکل ایسے ہی. یہ کوئی اچھی بات تو اس نے آپ کے بارے میں نہ کی ویسے تو نہیں, لیکن اچھی بات ہے تب سے آپ بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل تھوڑا سا فرق بھی پڑا آپ کے اندر. اصل میں جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اسپورٹس میں رہتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے. جی جی پلیز. جو آپ انٹروڈکشن دیے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کرتے وہ بتا دیں کہ سب کچھ ہی آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں, میرے ہمیشہ سے پلانز اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ میں نے اپنی ساری چھٹیاں پہلے سے پلان, ایون ایک دن کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو میں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اچھا آج میں نے کلف ڈائیونگ پہ جانا ہے, اب میں نے فلانی جگہ جانا ہے. یہی کہ آپ ٹائم یوٹیلائزیشن اور پلاننگ. میرے 10 مہینے مکمل اپنے کام کے ساتھ ہوتے ہیں, میں اس میں سنڈیز بھی آف نہیں کرتا, بہت ریئرلی ہوتا ہے جب سنڈے آف ہوتا ہے. پھر 2 مہینے ایسے بے روزگاری کے گزرتے ہیں کہ اس میں صرف پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں. مطلب ٹریولنگ میں میری اس طرح شہنشاہوں والی ہوتی ہے کہ دا مومنٹ وین آئی ایم ڈن ود دا سٹی دین آئی جسٹ ٹیک اینی سورس آف ٹرانسپورٹیشن. گاڑی اویلیبل ہے, ٹیکسی ہے, ٹرین ہے, بس ہے, کروز جا رہی ہے, شپ جا رہی ہے, ایون کار ہاپنگ کرنی ہے, کسی سے آپ نے مدد لینی ہے, کچھ بھی کر کے آپ یعنی کہ آپ میری طرح جب ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں شہنشاہوں کی طرح کرتے ہیں, واپس آتے تو میری طرح کشکول ہوتی ہے ہاتھ میں؟ نہیں الحمدللہ, میں تو سارے خرچ کر کے آتا ہوں. میں 11 سال کی عمر سے کام کروں تو الحمدللہ I've earned enough. میں ان سے نا اس حوالے سے. ان کی بیگم پکڑ لے ان کو, ان کے پاس بڑے پیسے. بیگم نہیں ہے, میرڈ یٹ, اسی لیے میں جو میرے سال امی پکڑ لے. نہیں, امی کو میں نے خوش کیا ہوا ہے ہر طرح سے, امی کو خوش کیا ہوا ہے. اچھا فرحاد کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے فرحاد کو جو ہے نا وہ بالکل فیملی کی طرح ہم لوگ ہیں اور گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرحاد جو ہے وہ بالکل اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کے جو فادر ہیں وہ کوئی بہت امیر کبیر تھے اور پھر اس کے بعد فرحاد کے پاس وہ ساری مال و دولت آ گئی. میں نے ان کو زیرو سے یہاں تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ کیسے ایک ایک دن کر کے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں آپ کی مثال دے رہی ہوتی ہوں.